جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کے تو سجلات ہوں گے، یعنی بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مد بصرہ ہی، وہ دفتر اتنے لمبے ہوں گے جہاں تک نظر جاتی ہے، اور نیکیوں والی طرف جو ہے بطاقۃ صغیرۃ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوگا، اور حکم ہوگا بھی وزن کرو، کہے گا یا اللہ آپ تو عدل والے ہیں، فضل والے ہیں، رحم والے ہیں، وزن کس بات کا؟ میرے گناہوں کے 90 دفتر بھرے پڑے ہیں اور نیکیوں کا اتنا سا ایک کاغذ ہے، وزن کیا کریں گے؟ معلوم ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے بالکل نہیں، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، میں اپنے بندے پہ کیوں ظلم کروں؟ لازم وزن ہوگا۔ کہے گا اللہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا جب وزن کریں گے تو اس کے ایک پلڑے میں وہ گناہوں کے دفتر رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹا سا کاغذ رکھیں گے، وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا، دفتر سارے اڑ جائیں گے۔ ایک تو حیران ہو گیا نا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، میں تو جنتی ہو گیا، اور دوسرا وہ کہے گا یا اللہ یہ کاغذ اتنا بھاری کیسے ہو گیا ہے کہ 90 دفتر اونچے ہو گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پڑھ لو، تو پڑھے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ تیرا جو ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا تھا اس کی وجہ سے تیری نیکی بھاری ہو گئی اور تیرے گناہ جو تھے وہ ہلکے۔ لیکن یہاں بھی مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، بعض لوگوں کو اس کے اندر بھی بڑا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ پھر اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہر بندہ یہ کہے گا کہ چلو جی گناہ کرتے رہو، 90 دفتر چاہے بھر جائے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے، جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے تو سارے گناہ اڑ جائیں گے۔ یاد رکھیں اس وجہ سے نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بھئی وہ ایک کلمے کی وجہ سے بخشا گیا ہے نا، اور 90 دفتر اڑ گئے ہیں تو ہم بھی جو مرضی آئے کرتے رہیں، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بات نہیں ہے، پھر تو نمازوں کا کیا فائدہ اور روزے کا کیا فائدہ اور حج کا کیا فائدہ، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا۔ وہ معنی یہ ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور کافر تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو ابھی سکرات نہیں لگی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، موت آ گئی، اب نیکی کرنے کا تو اس کو موقع ملا ہی نہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس کے 90 دفتر جو بھرے ہوئے تھے وہ مٹ گئے کیونکہ وہ اسلام لے آیا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتے رہو اور گناہ کرتے رہو، یہ معنی نہیں ہے۔ بات سمجھو کہ جتنا بڑا گناہ کا کفر سے بڑا گناہ کیا ہوگا، لیکن جب آدمی اسلام لے آتا ہے تو پہلے گناہ ختم۔ ہاں حقوق العباد ختم نہیں ہوں گے، یعنی میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، دولت ہے، قرضہ ہے، وہ دینا پڑے گا، مر جائے اور ورثہ کو دینا پڑے گا، اس کی جائیداد سے دینا پڑے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کافر بھی تھا اور بد کردار بھی تھا، تو 90 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھر گئے، اور جب موت کی گھڑی قریب آئی اور نزع سے پہلے، یاد رکھو جب آدمی کو نزع ہو جائے، سکرات لگ جائے، پھر کلمہ بھی بے اعتبار نہیں ہوتا، پھر کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ معلم میں حدیث بخاری شریف صحیح حدیث، معلم یغرغر، جب تک بندے کو غرغرہ نہ لگے، کیا معنی؟ پانی ڈالو کر کے باہر نکل، اندر نہیں جاتا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔
اسی لیے وہ حدیث مبارک جو ہے کہ میرے آقا اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے حقیقی چچا ابی طالب کے پاس جب آئے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، ساری زندگی جس نے حضور پہ احسان کیا ہے، حضور پہ جان چھڑکی، ابی طالب نے حضور کے لیے اپنے پورے قبیلے کو چھوڑا، قریش کو چھوڑا، جنگیں لی، مخالفت قبول کی، لیکن حضور کی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی موت کا وقت قریب ہے اور رؤسائے کفار قریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ ابو جہل نے کوشش کی کہ حضور کو ابی طالب کے قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے، لیکن اس نے اشارہ کیا کہ آپ میرے قریب بیٹھے، تو حضور نے فرمایا یا ام قل کلمۃ نحاج بها عند اللہ، سیاہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چاچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، قل کلمۃ، ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمانوں چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، زبانوں پہ کلمہ چڑھ جائے تاکہ موت کے وقت بھی زبان پہ آخری کلام کیا ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کل کلمتن، ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، وحاج بہا عند اللہ، میں اللہ کے دربار میں آپ کی بخشش کے لیے جھگڑا کر سکوں۔ ناز ہے نا، اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ مقام نبوت ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ کیا مانا اللہ کے آگے جھگڑو، جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، پھر جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ابو طالب کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضور دیکھ رہے تھے ابو طالب اس مقام پہ پہنچ گیا تھا جہاں جا کے ایمان اور توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ ندم سکرات کی حالت میں آ گیا تھا، اس لیے حضور نے کہا کہ پڑھ تو نہیں، میں اللہ کو کہہ تو سکوں کہ پڑھا تو تھا کلمہ اس نے، چاہے بے وقت پڑھا، اس لیے کہا کہ احاج بہا عند اللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ابی طالب نے کلمہ نہ پڑھا، بلکہ آخر میں یہ بھی کہا کہ انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا، اور اسی پہ مر گئے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ اعمال کے رجسٹر جو ہیں نا وہ تلیں گے، جیسے نیوے رجسٹر ایک طرف تھا اور حدیث بطاقہ میں وہ بطاقہ ایک طرف تھا، یہ دو قول ہو گئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر اعمال اور یہ چیزیں اعراض ہیں اور وزن جواہر کا ہوتا ہے اور اعراض کا نہیں ہوتا ہے تو یہ بات بھی یعنی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا آج کل تو آپ ہوا کا بھی وزن کر دیتے ہیں، ہوا کہاں جواہر ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی کے اگلے ٹائر میں 30 پاؤنڈ اور پیچھے جو ہے 25 پاؤنڈ، ہوا کا وزن ہے باقاعدہ، پھر وزن چیک بھی کرتے ہیں کہ جی ہاں جی 30 پاؤنڈ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ہوا کا بھی وزن ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے بدن کی حرارت جو ہے اس کا بھی تھرمامیٹر سے وزن ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو تو 104 کا بخار ہے، تو اب وہ بخار جو ہے وہ کون سا جواہر ہے جی؟
اچھا اسی طرح ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی چیک ہو جائے، اور جی آپ کا بلڈ پریشر تو بڑا نعوذ باللہ ہائی ہو گیا ہے یا بالکل لو ہو گیا ہے، اوپر کا اتنا ہے اور نیچے کا اتنا ہے۔ اچھا اسی طرح موسم کی حرارت و برودت اور ہوا کی تیزی رفتار اور نمی جو ہے اس کے لیے بھی مشینیں لگ گئی ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ جی کل اتنی رفتار سے تیز ہوا چلے گی اور کل فلاں علاقوں کے اندر جو ہے گرج چمک سے بارش ہوگی۔ تو اگر یہ چیزیں انسان بنا سکتا ہے اور ان سے ان چیزوں کا وزن کر سکتا ہے تو اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وزن ہو جائے؟ کیا مشکل ہے؟ بندہ اگر ایسی، تو اس لیے ایمان رکھے کہ قیامت میں وزن ہوگا۔